السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 5 محبت ایک جنون۔ وہ منہ بنا کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے اس کے روب کو دیکھا، سفید رنگت جس میں گلابیاں کھلی ہوئی تھیں۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی تھی تب اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کی اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اسے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پریچے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو جل کے بولی، اگر میرا جائزہ ہو گیا ہو تو کہیں اور بھی دیکھ لیں۔ وہ کہکہ لگا کے ہنسا۔ زوار نے اسے اس کے گھر چھوڑا۔ اس نے جاتے ہی پھپھو کو کال کی۔ ہیلو پھپھو، کہاں تھی میری بچی؟ تجھے پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ وہ فہد کہتا ہے تو نے شادی کر لی۔ پریشے کو یاد آیا، پھر رونا آنے لگا۔ نہیں پھپھو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ فہد نے، اس نے مذاق میں کہا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ایسا مذاق کیوں کرے گا بتا مجھے؟ میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی پھپھو؟ وہ چاہ کر بھی انہیں سچ نہ بتا سکی، صرف ان کی پریشانی کے ڈر سے، اور دوسرا یہ کہ انہیں ہارٹ پرابلم ہے۔ وہ بیزی تھی یہاں، میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، تبھی آپ کو بتا نہ سکی۔ پریشانی والی بات نہیں۔ وہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ اچھا تو پھر کب آ رہی ہو؟ ابھی تو نہیں آ سکتی پھپھو، کوشش کرتی ہوں جلدی آنے کی۔ پھر کچھ اور باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ زوار حویلی آیا، فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کے آیا تو دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ سائیں، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازم نے پیغام دیا۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملک وجاہت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں گم رہتے ہو زوار پتر؟ بڑے دن ہوئے، نظر نہیں آئے ہمیں۔ تم کل بھی غائب تھے۔ خیر تو ہے نا پتر؟ کہیں پر دادا کی عادات تو نہ اپنا لی ہیں؟ نہیں بابا سائیں، بس تھوڑا مصروف تھا۔ ہم یہ مصروفیات جان سکتے ہیں؟ ہم بابا شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ او نا شک، وہ بھی تم پہ؟ غرور ہو تم ہمارا، ہمیں فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ شکریہ بابا سائیں۔ زوار نے جان بوجھ کے انہیں نہیں بتایا۔ زوار کا ارادہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا تھا، اور جب وہ اس کی اکڑ توڑ دیتا تو اسے طلاق دے دیتا۔ پر یہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آگے اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اکڑ اور مغرور ملک زوار کی جگہ شوخ ملک زوار آ جاتا تھا۔ ان کے نکاح کو صرف ایک دن ہوا تھا، اور اس لڑکی کا جادو لگتا تھا بہت جلد سر چڑھ کے بولے گا۔ زوار، ہم چاہتے ہیں کہ تم خاقان شاہ سے ہماری زمین جلد از جلد آزاد کروا لو۔ وہ ڈھیٹ بن کے ہماری زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ آپ بے فکر رہیں بابا سائیں، میں ہوں نہ، دیکھتا ہوں کیسے نہیں دیتا واپس۔ اگر سیدھی طرح نہ مانتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں تم سے اسی جواب کی امید تھی۔ وہ خوش ہوئے۔ اب جاؤ آرام کرو تم۔ اس نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وجاہت جانتے تھے وہ کیا کر کے آیا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ اس نے ایک لڑکی اٹھوائی ہے، لیکن نکاح کا علم ابھی تک نہ ہوا تھا۔ ملک زوار سے زور بہانے سے ملنے جانے لگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو زوار کی کال آ گئی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ پھر کال کرنے لگا۔ اس نے نمبر بزی کر دیا۔ وہ کس سے اتنی دیر سے باتوں میں مصروف تھی؟ وہ غصے سے بولا، جھنجھلا کر، جب پری نے کال ریسیو کی تو۔ ہمیں آج تک کسی نے انتظار نہیں کروایا، اور تمہاری اتنی ہمت، ہم نے تمہیں بیجا رعایت دی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ۔ میں جس سے بھی بات کروں، تمہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ اور رہی بات انتظار کی، تو کرتے رہو۔ میں تم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ اور رعایت دی کب تم نے مجھے؟ ہاں، تم نے تو مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں زیادہ بولنے والی عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ وہ غصے سے گڑایا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا لینا دینا تمہاری پسند ناپسند سے؟ میرے لیے صرف اس کی پسند معنی رکھتی ہے جس سے مجھے محبت ہے، اور مجھے صرف فہد سے۔ وہ زور سے چلایا۔ پریشے ایک دم ڈر گئی۔ آئندہ تمہاری زبان سے یہ نام دوبارہ نہ سنوں میں، سمجھی؟ اور لگتا ہے شاید اپنی پچھلی باتیں بھول گئی ہو، جو ہمیں یوں کہہ گئی، یوں کہ ہم جیسوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ ذرا اپنے ماضی میں بولی گئی باتوں کو یاد کرو، اور پھر یہ یاد کرنا کہ ملک زوار اپنی بات کیسے پوری کرتا ہے۔ اور اب تو ویسے بھی تم نے منہ لگنے کی بات کہہ دی ہے۔ پریشی کو یاد کر کے ایک دم جھرجھری آئی، اور اس کی آخری بات سن کر تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ خاموشی سے سنتی گئی۔ اور ایک اور بات، تمہاری پسند اب ہماری پسند ہے، لہٰذا ہماری پسند بھی تمہاری پسند ہو تو بہتر ہے۔ صحیح معنوں میں تو تمہیں اپنی بیوی اسی دن بنا لیتا، پر اس وقت دل تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوا ہے۔ جتنا ٹائم لینا چاہتی ہو لو، لیکن آنا تم نے میرے پاس ہی ہے۔ پہلی بات اس نے غصے میں، اور دوسری بات اس نے مسکرا کے کہی۔
مجھے ایسے آدمی نہیں پسند جس سے لوگ ڈریں، جو دوسرے لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھیں اور خود کو خدا۔ تو تم بتاؤ نا پریشے، تمہیں کیا پسند ہے؟ میں ویسا ہی ہو جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ ویسا ہی؟ اس کی ٹون ایک دم بدل لی۔ یقین وہ بھی تمہارا؟ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس آدمی کو ابھی تک سمجھ نہیں آ پائی تھی، کبھی بھی وہی گھمنڈی زوار لگتا اور کبھی محبت کرنے والا شوق سا زوار۔ اگلے دن ملک وجاہت چیختے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ زوار زوار کہاں ہو تم؟ ہماری ناک کٹوا دی تم نے۔ ایک معمولی لڑکی کی خاطر وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ جی، اس نے اطمینان سے جواب دیا، تمہیں اگر لڑکیوں کی طلب تھی تو کوئی بھی رکھ لیتے اپنے شوق کے لیے، اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جس لڑکی پہ دل آئے گا اس سے نکاح کرتے جاؤ گے؟ بابا سائیں، وہ اب عزت ہے اس حویلی کی، پر پتر وہ ہمارے برابری کی نہیں ہے۔ اماں نے کہا، اب برابری کی ہو گئی ہے ماں، سمجھا دو اپنے بیٹے کو کہ کچھ دن چاہے تو اسے رکھ لے جب تک اس کا دل نہ بھرے، اور اس کے بعد اس لڑکی کو طلاق دینی ہے۔ اب یہ کیسے بھول گئے؟ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، اور ضد میں آپ سے 4 ہاتھ آگے بھی۔ زوار، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ ہم اس لڑکی کی ہستی مٹا دیں گے۔ زوار، اگر تم نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو ختم کر دی بابا سائیں۔ اور کہہ کے وہ رکا نہیں تھا۔ خاقان شاخت زمین کے معاملے میں ان دونوں کی بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور ایک گولی زوار کے ہاتھ پر چھو کے گزر گئی۔ اسے فوری طبی امداد کے لیے پریشے کے کلینک پر لایا گیا۔ پریشے یکدم پریشان ہوئی۔ ملک وجاہت بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی زوار ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے ماننا پڑا، زوار واقعی طاقتور ہے۔ پریشے کو دیکھ کر زوار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھنگی۔ پریشے نظر انداز کر کے اس کا زخم ٹھیک کرنے لگی۔ ان کا زخم کافی گہرا ہے، آپ پلیز انہیں شہر لے جائیں۔ سنو ڈاکٹرنی، میرا بیٹا تکلیف میں ہے اور تم کہہ رہی ہو اسے ایسی تکلیف میں شہر لے جاؤں؟ تم ہی علاج کرو اس کا۔ ملک وجاہت بولے، پر تم نے سنا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سخت ہوئے تو زوار نے چپ رہنے کا کہا۔ پریشے کی کوششوں کی وجہ سے خون بہنا رک گیا تھا۔ اس نے زوار کو پین کلر دی اور کچھ دوائی لکھ کر اسے دی۔ اگلے دن وہ حویلی آئی۔ ملک عمار اسے زوار کے کمرے میں لے گیا اور اسے دیکھ کر زوار کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔